بہرحال یوسف علیہ السلام کو خرید کر گھر لے آیا اور اپنے بیوی زلیخا سے کہنے لگا وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ اکرمی مثواہ، جس شخص نے یوسف کو مصر میں خریدا اس نے اپنے بیوی سے کہا اچھا بنا اس کا ٹھکانہ، عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے گا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ اپنا احسان یاد دلا رہا ہے، اسی طرح سے ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف کو سرزمین مصر میں، ورنہ کہاں ایک دیہات کے رہنے والے کنعان کے، اور بھائیوں نے حسد کر کے کنویں میں ڈالا تھا، اللہ نے کنویں سے نجات دی اور مصر کے وزیر خزانہ کے گھر پہنچا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مستحکم تدبیر ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مستحکم تدبیر کا وہ ارادہ کرتا ہے، جب جوان ہو گئے کڑیل جوان تو حسن اور ابھر کر آیا۔ اس لیے دیکھو جوانی کی جو عمر ہوتی ہے نا، اللہ کی جانب سے ایک نور اس کے چہرے میں آ جاتا ہے۔ کلر کالا کیوں نہیں رہندے؟ جب جوان ہو جاتا ہے نا، ایک قسم کی کشش اس میں ہوتی۔ مسلمانوں، اپنے بچوں کی شادیاں اسی عمر میں کرو، انتظار زیادہ مت کرو، کیونکہ وہ چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، بعد میں دیکھتے ہی چل جاتے ہیں رشتے، ہاں جی، پریشان ہوتے ہیں، کیا مول صاحب بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے۔ میں بولتا ہوں پہلا یا دوسرا رشتہ تو ریجیکٹ کرا ہوں گا اور مت ہو، اس کی سزا ہی ہے۔ یاد رکھو تمہارے بیٹی اور بیٹوں کے لیے پہلا جو رشتہ ہے اللہ کی طرف سے مہمان ہوتا ہے۔ اگر ناقدری کرو گے تو پھر پیچھے پڑتے چلے جاؤ گے، لوگ گھر میں گھس کے کھائیں گے، چل جائیں گے، ارے کیا ہوا جی، ذرا گھر میں جا کے ہم جواب دیتے، پھر فون آتا وہ بچے کی اماں نکو بوڑی، کیونکہ بابا کی نہیں چلتی، اماں کی چلتی ہے، اور نا گھر جا کے جواب دے وہ بچی نکو بوڑی ہماری، ہمارے کو تو 16 ہمیں پسند ہے بچی، لیکن وہ اماں نکو بوڑی۔ ہاں جی، ریجیکٹ ہوتے ہیں رشتے۔ تو پہلا رشتہ آئے یا دوسرا رشتہ فوراً قبول کر لو، اللہ اس میں برکت دیں گا۔ اگر زیادہ نخرے کرو گے، نہیں ہمارا بچہ پڑھ رہا، ابھی نوکری چ نہیں ہے، تو بھی گھر میں بٹھا لو، بڈھا ہو جاتا انہیں۔ ہاں جی، اسی لیے جوانی میں اللہ تعالیٰ چہرے پہ ایک نور عطا فرماتا ہے، کشش ہوتی ہے بچیوں کے چہرے پہ، بچوں کے چہرے پہ ایک کشش ہوتی ہے، نور ہوتا ہے، عمر بڑھتی ہے وہ نور ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اس عمر میں نکاح کر دیا گیا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب یوسف پہنچے اپنی کڑیل جوانی کی عمر کو، یعنی 33 سال کی عمر ہوئی، یہ قول عبداللہ ابن عباس کا۔ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے یوسف کو حکم اور علم عطا فرمایا۔ حکم سے مراد نبوت ہے، اللہ نے نبی بنایا۔ عام طور سے نبیوں کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی جاتی، کیونکہ 40 سال میں عقل کامل ہوتی۔ پہلے بولتے تھے 40 سال کے بعد عقل داڑھ نکلتی، ایک داڑھ رہتی، عقل داڑھ بولتے تھے اس کو، پرانے بڈھے۔ 40 سال میں انسان سنجیدہ ہوتا ہے، 40 سال کے پہلے الجھا رہتا ہے، ہاں جی، اگو کاما ادھر کے ادھر۔ 40 سال کے بعد زندگی میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، جیسے نالے آوازاں دیتے ہوئے بہتے نا، دھڑڑ، پھر ندی میں گرتے تھوڑا شانت ہوتے ہیں، پھر ندیاں سمندر میں گرتی ہیں تو اور شانت ہو جاتی۔ تو 40 سال کی عمر عام طور سے شعور کی، عقل کامل کی عمر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو عام طور سے 40 سال کی عمر میں نبی بناتا ہے۔
لیکن بعض نبیوں کو اس سے پہلے بھی نبوت دی جاتی ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال کی عمر میں نبوت ملی، یحییٰ علیہ السلام کو بھی کم عمر میں نبوت ملی، سلیمان علیہ السلام کو بھی کم عمر میں نبوت ملی۔ سلیمان علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی، بابا داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا، سلیمان ان کے جانشین بنے، 40 سال دنیا پہ حکومت کی اور 53 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کم عمر میں بھی نبوت ملتی ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرماتا ہے۔ آتیناہ حکما وعلما، ہم نے یوسف کو نبوت اور علم عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں نیک کاروں کو۔ یوسف علیہ السلام نے صبر کیا تھا بھائیوں کی مصیبت اور ظلم پر، اور تقوی اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی۔ لیکن یاد رکھو، نبوت براہ راست اللہ کا انتخاب ہے، کوئی عبادت کی وجہ سے یا خاندانی وجہ سے نبی نہیں ہوتا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اسے منتخب فرماتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کس کو پیغمبر بنانا ہے، اللہ اسے پیغمبر بناتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جوان ہوئے، آپ کا حسن اور نکھر کر آیا۔ بس جی، آپ کی جو مالکن تھی زلیخا، اس کمبخت کی نیت بدل گئی۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کی مشکل کو بیان کیا ہے، کتنا مشکل تھا گناہ سے بچنا یوسف کے لیے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اس عورت نے یوسف کو گناہ کی دعوت دی، پھسلایا، جس کے گھر میں یوسف تھے، کہیں جا نہیں سکتے تھے، اور اس سے بچنا کتنا مشکل تھا۔ وغلقت الابواب، گھر کے سارے دروازے اس نے بند کر لیے۔ وقالت ہیت لک، کہنے لگی آ جا یوسف، میری خواہش پوری کر۔ قال معاذ اللہ، یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہ ربی احسن مثوائے، تیرا جو شوہر ہے عزیز مصر میرا مربی ہے، میرا محسن ہے، مجھ پر اس کے احسانات ہیں، تو اس کی امانت ہے، میں اپنے محسن کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، تھوڑی سی لذت کے واسطے میں ظالموں میں سے نہیں ہو سکتا۔ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے، فرمایا کہ نہ، تو میرے آقا کی امانت ہے، میرے محسن کی امانت ہے، میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، کیونکہ تھوڑی سی لذت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے، اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ لہٰذا اے زلیخا، تو بھی اس ارادے سے باز آ جائے۔ کہنے لگی یوسف کیا حسین ہے جی تمہارے بالا کتنے اچھے ہیں جی، پر میں جب مر جاؤں گا نا سب سے پہلے میرے جسم سے بالا جھڑ جائیں گے۔ کہنے لگی تمہاری آنکھیں کیا خوبصورت ہے جی، پر میں جب مر جاؤں گا نا خبر میں یہ آنکھیں پانی بن کے بہہ جائیں گے۔ کہنے لگی کیا خوبصورت جسم ہے، یعنی پٹاری انہیں، کیا خوبصورت جسم ہے جی تمہارا۔ فرمایا خبر میں جب جاؤں گا نا یہ مٹھی اس کو کھا جائے گی۔ بہرحال وہ آپ کو گناہ کی دعوت دیتی رہی، پہلے سے ہی اس نے 7 دروازے بند کر دیے محل کے، خفنا ڈال دی تھی ہر ایک کو۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، عورت نے تو پکا ارادہ کر لیا تھا آج تو اس کو نہیں چھوڑوں گی، اپنی خواہش پوری کر لوں۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یوسف اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتے یوسف بھی ارادہ کر چکے تھے، لیکن دونوں کے ارادے میں فرق تھا۔ عورت کا ارادہ عزم کے درجے میں تھا،
اور یوسف کا ارادہ بس خیال کے درجے میں تھا، جیسے روزے دار کو دوپہر کے وقت پانی کا خیال آ جائے، حالانکہ انہیں پینے کا تھوڑی ارادہ کرتا ہے، لیکن پیاس لگتی تو پانی اس کے ذہن میں آ جاتا ہے، ظاہر بات ہے بے اختیار ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تو یوسف کا ارادہ محض خیال کی حد تک تھا، لیکن جب اللہ کی برہان کو دیکھا یوسف وہاں سے بھاگے۔ اللہ کی برہان کیا تھی؟ اللہ کی برہان حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ جب اس عورت نے گناہ کی دعوت دی اور یوسف کا ارادہ ہو رہا تھا، اتنے میں نظر اٹھا کے دیکھی، آپ کو ایسا محسوس ہوا آپ کے والد یعقوب علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی انگلی دانت میں پکڑے ہوئے ہیں، تو ایک دم بھاگے وہاں سے۔ یاد رکھو، والد کے سامنے کوئی گناہ تو دور کی بات، بیڑی بھی نہیں پیتا ہے، گٹکا کھاتا ہے، کوئی بولے رے تیرے باوا ہے رے، فوراً پھینک دیتا پوڑی، باوا کے سامنے مجال نہیں ہوتی۔ تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا، ایسا محسوس ہوا والد یعقوب علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے انگلی دانتوں میں پکڑے ہوئے ہیں، فوراً وہاں سے بھاگے۔ دوسری روایت یہ ہے، یوسف علیہ السلام نے جب ارادہ کیا، آپ نے دیکھا لکھا ہوا تھا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، خبردار زنا کے قریب نہ جانا، بہت بے حیائی کی بات ہے اور یہ بری راہ ہے، فوراً وہاں سے بھاگے۔ تیسری روایت، زلیخا کا بت تھا جس کی وہ پوجا کرتی تھی، اس نے جب یوسف سے ارادہ کیا خواہش کے پورے کرنے کا، تو آگے بڑھ کر اپنے بت کے اوپر چادر ڈال لی۔ یوسف نے فرمایا یہ کیا کیا؟ کہنے لگی یوسف یہ میرا معبود ہے، یہ میرے کو حیا آتی انہیں دیکھ نہ لے، اس لیے اس کے منہ پہ کپڑا ڈال لی۔ ایک دم یوسف کو خیال آیا، فرمایا تیرا معبود تو چادر ڈالنے سے جو ہے چھپ جائے، میرے معبود کو کوئی پردہ حائل نہیں ہو سکتا، فوراً وہاں سے بھاگے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ آیت شریفہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، برہان رب سے مراد ہے اللہ نے یوسف کو نبوت جو عطا فرمائی تھی، وہ استعداد نبوت کی وجہ سے آپ فوراً متنبع ہو گئے اور وہاں سے دوڑے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہوا تاکہ ہم دور کر دیں یوسف سے برائی کو اور بے حیائی کو۔ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک یوسف ہمارے مخصوص بندوں میں سے تھے، منتخبہ بندوں میں سے تھے۔ واستبق الباب، دونوں دوڑے دروازے کی طرف، یوسف آگے زلیخا پیچھے۔ جس دروازے پہ پہنچتے اس پہ تالا لگا ہوا ہے، لیکن دیکھو جو گناہ سے بچنا چاہتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، جیسی قریب پہنچتے تالا خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، یوسف گیٹ کھول کے باہر نکلتے، زلیخا پیچھے پکڑنے کو دوڑ رہی ہے، یہاں تک کہ آخری پھاٹک جب آیا 7واں، یوسف نے وہ دروازہ کھولنا چاہا، زلیخا نے پیچھے سے قمیص کا دامن پکڑ لیا، کھینچنے لگی، یوسف نے ہاتھ مارا تو وہ قمیص ٹر بول کے پھٹ گیا، اور یوسف اچھل کے گیٹ کے باہر ہو گئے۔ زلیخا بھی جب باہر پہنچی، دونوں نے دیکھا عزیز مصر کب کے آ کے وہاں بیٹھا ہوا انتظار میں ہے، یہ آج گھر بند کیوں نہیں گرا، اندر کیا ہو رہا ہے؟ اتنے میں یہ دونوں باہر آئے، واستبق الباب، دونوں دوڑے دروازے کی طرف، وقدت قمیصہ من دبر، عورت نے پھاڑ ڈالا یوسف کا قمیص پیچھے سے، وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دونوں نے اپنے آقا کو پایا دروازے کے پاس منتظر بیٹھا ہوا۔ عورت بڑی چالاک تھی،
یوسف کے کہنے سے پہلے ہی اس نے اپنے شوہر سے کہا قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، کیوں جی تمہاری بیوی کے ساتھ جو برا ارادہ کرے اسے سزا دیں گے نہیں دیں گے؟ اسے جیل میں ڈالیں گے نا تو اور سزا دیں گے نا؟ یوسف نے کہا ہاں، یہ الٹا چور کوٹوال کو ڈانٹے، آگے وہ حرکت انہیں کری اور میرے اوپر الزام ڈال رہی۔ ایسے موقع پہ خاموش رہنا، جرم کو قبول کرنا ہے، فوراً اس کو رد کر دو۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال ہی راودتنی عن نفسی، اسی عورت نے مجھے میرے نفس کے بارے میں پھسلایا تھا۔ انہیں سمجھ گیا کہ میرا یوسف پاک دامن ہے، کیونکہ پہلے ہی نظر میں پہچان لیا تھا یوسف کی صلاحیت اور نیکی کو، تو وہ اپنے انتخاب پر پشیمان نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس نے کہا یہ عورت ہی مکار معلوم ہوتی ہے، لیکن بہرحال دل میں تو ایک عیب سا بیٹھ گیا یوسف کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یوسف کو کلین چٹ دے دی۔ زلیخا کے رشتے کا ایک بچہ، جھولے میں کا بچہ جھولے میں سو رہا تھا، اچانک اٹھ کے بیٹھا، بولنا شروع کر دیا۔ گھر کے لوگ ارے 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 بچہ باتاں کر رہا، دیکھو بچہ باتاں کر رہا، سب آ گئے۔ اس بچے نے ججمنٹ دیا، فیصلہ سنایا اس کیس کا۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، زلیخا کے رشتے کے ایک بچے نے گواہی دی اور ججمنٹ دیا۔ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اس دن کے یوسف کا قمیص دیکھو، اگر آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی، یوسف جھوٹے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر قمیص یوسف کا اس دن کا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف سچے، عورت جھوٹی۔ انہوں بھاگ رہے تھے، انہیں پکڑ کے کھینچی ہوں گی، اس لیے قمیص پیچھے سے پھٹ گیا۔ عزیز مصر نے کہا اس دن کا قمیص لاؤ یوسف کا۔ جب لایا گیا دیکھا فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، دیکھا تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، دل کو اطمینان ہوا کہ میرا یوسف پاک دامن ہے۔ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، عورت کو اتنے گالیاں دیا پوچھو بس، کہا یہ سب تم عورتوں کی مکاری ہے یہ۔ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، تمہاری مکاری تو بہت بڑی ہے۔ اللہ نے شیطان کی مکاری کو کیا کہا؟ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر چلر ہے، عورتوں کا مکر ان کیدکن عظیم۔ عورت اگر اپنے پہ آتی نا شیطان کے کان کاٹ دیتی انہیں، شیطان بھی پناہ مانگتا اس سے۔ اور حدیث پاک میں ہے عورتیں شیطان کے جال ہیں، شیطان پھنسانا چاہتا ہے نا عورتوں کے ذریعے پھنساتا ہے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ اب اسے تو گالیاں دیا، یوسف سے کہنے لگا معذرت کرتے ہوئے، یوسف اعرض عن ھذا، یوسف جو ہوا جان دے، نظر انداز کرو، چھوڑ دو۔ واستغفری لذنبک، اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، انکی کنت من الخاطئین، تو ہی خطا کار تھی، یہ سب تیری شرارت ہے۔ اللہ نے اس طرح سے یوسف علیہ السلام کو کلین چٹ دی، کیونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہم نے آگے بھی پڑھی آیتیں، وقت مکمل ہو کے بھی زیادہ ہو گیا ہے، ہاں جی انشاءاللہ باقی آیتوں کی تفصیل آئندہ مجلس میں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آئیں گے نا انشاءاللہ؟ ہر سرکاری مہینے کی دوسری بدھ، یاد رکھو سرکاری مہینے کی دوسری بدھ، تو انشاءاللہ مغرب کے بعد یہاں تفسیر ہوا کرے گی۔
اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین مجلس کی جائز تمنائیں، دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما۔ یا اللہ جو جس حال میں پریشان ہے یا اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما۔ ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، ایمان والوں کے گھروں میں سکون عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا